کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے لیے بہت خوبصورت، منفرد اور دلچسپ سلسلہ لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے آئیں کچھ سیکھیں۔ بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت پیارے سیگمنٹ ہوں گے، بہت سی باتیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا سب آپ کو بیان کریں گے۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جانے کائنات ہم سب کے پیارے آقا فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تم میں قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ کل قیامت کا دن ایک جمع غفیر ہوگا، اربوں کا مجمع ہوگا، ہر ایک اس دن جانے کائنات کو ڈھونڈتا ہوگا۔ یہی بارگاہ ہے جہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، انہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ورنہ قیامت کی ہولناکیاں، وہاں کا وحشتناک منظر قرآن نے بیان کیا، احادیث طیبہ نے بیان کیا، دل لرز جاتا ہے۔ لیکن وہ جسے قرب مصطفیٰ مل جائے وہاں بھی خوش قسمت ہوگا۔ حضور کا قرب مل گیا، جنتوں میں ٹھکانے ہوں گے۔ نبی پاک کا قرب پانا ہو، حضور فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اس خوبصورت سے وظیفے کو زندگی میں شامل کریں، اپنی زبان پر ورد درود جاری رکھیں۔ میرے رب نے چاہا آج بھی حضور کی نظر عنایت رہے گی اور قیامت کے دن نبی پاک کا قرب مل جائے گا۔ قرب مل گیا تو حضور پھر چھوڑیں گے نہیں، ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ درود کو اپنی زندگی کا خوبصورت سا معمول بنائیں۔ ایک بار مل کے درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا سلسلہ کچھ خاص اور منفرد ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں نہ صرف عامیوں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بات ہو، بلکہ اس سلسلے میں خاص لوگوں کا بھی تذکرہ اور خاص لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میری مراد خاص لوگوں سے وہ ہیں جنہیں اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے، جو قوت سماعت، قوت بصارت یا کسی طرح کی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خاص ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی وسیم اتاری موجود ہیں، جو کہ سلسلوں میں ہماری بات ان تک پہنچا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ایسے افراد جنہیں زمانہ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، میری دعوت اسلامی انہیں نہ صرف سہارا دیتی ہے، ہر طرح سے ان کا تعاون کرتی، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور ہر طرح سے انہیں ایک اچھی حیثیت کے ساتھ جانا پہچانا اور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی انہی اشاروں میں ہم اپنی بات سمجھاتے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، مختلف سیگمنٹ ہوں گے، بہت کچھ بتائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نیکیوں کی ہرس۔ ہم بہت سی چیزوں کی ہرس رکھتے ہیں، اور لیکن ان چیزوں میں جو چیز شریعت کو مطلوب ہے، جس چیز کی لالچ شریعت پسند کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نیکیوں کی ہرس۔ جی ہاں، نیکیوں کی ہرس ایسی ہے، یہاں نیکیوں کا جذبہ مل جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نیکیاں بڑھتی جائیں تو اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھتا جائے تو آخرت کا بہترین توشہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور یہ نیکیوں کی ہرس انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ یہ ہرس رکھنا ضروری ہے، اور یہ ہرس رکھنا شریعت کا مطلوب ہے۔ اس ہرس سے انسان کتنا کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی ہرس کرنی ہے، اور جس قدر ہو سکے دنیاوی ہرسوں سے، دنیاوی لالچوں سے خود کو بچانا ہے۔ ایک خوبصورت سا واقعہ ہے جسے تاریخ مدینہ دمشق میں بھی لکھا گیا۔ واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ قوم ایسے انداز رکھتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنی بستی کے اندر کچھ گڑھے کھودے تھے، یعنی قبر نما کافی ساری انہوں نے اس طرح کی جگہیں بنائی تھیں۔ جب صبح ہوتی وہ اپنی ان قبروں کو، ان گڑھوں کو صاف کرتے، وہاں نماز پڑھتے۔ زندگی کا گزر بسر یوں ہوتا کہ عام سبزیاں کھا کر گزارا کرتے تھے، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس گوشت مہیا کرنے والے جانور تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی درہم و دینار اور عیش و عشرت تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا بڑے حیرت زدہ ہوئے، اور ان کے سردار سے استفسار کیا، میں نے تمہاری ایسی حالت دیکھی ہے، دنیا کی کسی قوم کی نہیں دیکھی۔
وہ سردار پوچھنے لگا آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری مراد یہ ہے کہ تم لوگ یہ کیا انداز اپناتے ہو، جب صبح ہوتی ہے تو اپنی قبروں میں جھاڑو دے کر وہی نماز پڑھتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ سردار کہتا ہے ہم ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں دنیا کی حرص نہ رہ جائے، ہمیں یاد رہے کہ ہمیں مر کے اسی میں جانا ہے، تو دنیاوی لالچوں سے ہم بچے رہے، نیکیوں کی حرص کرتے رہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم لوگ عام سی سبزیاں کھاتے ہو، نہ گوشت کھاتے ہو، نہ سواری کے لیے جانور استعمال کرتے ہو، ایسا کیوں؟ وہ سردار کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دیکھا ہے جو لوگ بھی ان چیزوں میں پڑتے ہیں انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ عیش و عشرت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے پھر سوال کیا میں نے دیکھا کہ تم لوگ سونے چاندی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس چیز کو نہ استعمال کرتے ہو، نہ اکٹھا کرتے ہو، نہ اسے اپنے لیے بیش قیمتی خزانہ سمجھتے ہو، ایسا کیوں؟ وہ سردار بتانے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو کوئی بھی اس کے پیچھے گیا ہے اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہ جوابات سنے بڑے متاثر ہوئے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی پرواہ نہیں، جنہیں دنیاوی چیزوں کی لالچ نہیں، جنہیں فقط آخرت ہی کی فکر ہے۔ تو آپ نے اس سردار کو پیشکش کی اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا خاص مشیر بناؤں گا، اپنا قریبی ساتھی بناؤں گا اور تمہیں بڑا وظیفے دوں گا۔ تو وہ سردار کہنے لگا نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ ہے لیکن بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے جو دنیا کی حرص کرتا ہے واقعتاً اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے، آخرت بالکل بھول جاتا ہے۔ ہاں، ایک حرص ہے جسے لگ جائے وہ جنت کا راستہ پا جاتا ہے، وہ حرص نیکیوں کی حرص ہے، یہی مطلوب تھا، اسی کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہے، سوال یہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ آج جس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ہمیں دنیا اور اس کی چیزوں کی حرص نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیکیوں کی حرص کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، جو سیکھا ہے سوال کی صورت میں اپنے ہی ساتھ والے بیٹھوں سے پوچھئے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی، مجھے کیا سمجھ آئی، اس حوالے سے آپس میں سوال جواب کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس سنت یا آداب کی بات کریں گے اس کا تعلق پینے سے ہے، پانی پینے کی سنتیں اور آداب۔ سبحان اللہ، دین اسلام کی خوبصورتی ہے اس نے ہر زندگی کے عام عمل کو بھی خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے اور ایک پورا زاویہ دیا۔ پانی بھی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، سنیے ذرا میرا دین کیا سکھاتا ہے، جانے کائنات علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں کیا بتاتی ہیں۔ جب پانی انسان پیے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ابتداءً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا ہے۔ دوسرا، برتن جس سے پانی پی رہا ہے اس میں پانی کو دیکھ کر پینا ہے۔ تیسرا، 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ چوتھا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ پانچواں، بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ تو یہ چند سنتیں اور آداب پانی سے متعلق میں نے بیان فرمائی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، اسے ضرور اپنائیے گا۔ ایک عمل جو زندگی کا عام ہے، پانی پیتے رہتے ہیں، یہ اتنی ساری خوبصورت سے انداز اگر اپنائیں، سنتوں کا بھی ثواب ملے اور اللہ کی حمد بھی زبان پر آئے، اللہ کے نام سے بھی ہم اپنی کھانے پینے کی ابتدا کریں تو زندگی کتنی پیاری ہوگی۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا۔ یہ تو پہلا سوال ہم اپنے عام اسلامی بھائیوں سے لیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں پانی پینے سے پہلے اور پانی پینے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ اور چند سنتیں اور آداب جن کا ذکر کیا، پڑھنے کے متعلق نہیں بلکہ پانی پیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آئیے اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ پانی بیٹھ کر، برتن میں دیکھ کر، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب اپنے سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ اشارے سیکھیں گے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مہینوں کے نام، 6 ابتدائی ماہ، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون تک کے مہینوں کے ہم نے اشارے سیکھے تھے۔ اب ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی وسیم بھائی سے سیکھیں گے کہ وہ ہمیں اگلے 6 ماہ کے اشارے سکھائیں۔ جی وسیم بھائی۔ لبیک، انشاءاللہ الکریم حاضر ہیں۔ جس طرح ہم پہلے بھی اشارے سیکھتے رہے ہیں اسی طرح اب بھی اشارے سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ لاسٹ ویک ہم نے
6 महीनों के इशारे सीखे थे, आज हम उससे आगे जुलाई से आगे 6 महीनों के इशारे सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। JULY, जुलाई पूरा लिखेंगे हम। अगस्त, A और G, अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, इसको हल्का सा राउंड कीजिए, अक्टूबर, उंगलियां सारी बंद है, अक्टूबर। नवंबर, दोनों उंगलियां मिलाकर हम रखेंगे तो ये N, नवंबर। दिसंबर, ठीक है। आइए एक मर्तबा इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जुलाई, JULY, जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। जी, तो चलते हैं अपने हाज़रीन की तरफ, देखते हैं इन्होंने क्या सीखा है। इनसे इशारों की ज़बान ज़रा सुनते हैं। जी, तो आप में से कौन बताएंगे आखिरी 6 माह के इशारे किस तरह से किए जाते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सुभानअल्लाह। जी, तो नाज़रीन किराम, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बड़ी खूबसूरत सी बातें सुनी होंगी जिन्हें आपने ज़िंदगी में अपनाना है। दूसरे सेगमेंट में आपने सीखा होगा कि पानी पीने का मसनून तरीका, पानी पीने की सुन्नतें, आदाब, इसे भी अपनाना है। और तीसरे सेगमेंट में हमने महीनों के इशारे सीखे हैं। सीख लें तो अच्छा है। ये वो ज़बान है जो आलमी ज़बान है, दुनिया भर में इस्तेमाल होती है और स्पेशल पर्सन के साथ बात करते हुए आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो इन चीज़ों को अपनाएं, मदनी चैनल देखते रहें। ऐसे खूबसूरत से बहुत से सिलसिले आपके लिए मदनी चैनल मुस्तकिल ला रहा है, मुसलसल ला रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे इसी सिलसिले के साथ फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, नए इशारे लेकर। हमारे साथ रहिएगा, मदनी चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आए कुछ सीखे, आए कुछ सीखे, सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा। आए कुछ सीखे, आए कुछ सीखे।